کوئی بندہ کسی دوسرے کے بھی کر سکتا ہے کاٹ، بہت آسان ہے۔ یہ ایسے ایسے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے جس سے بندہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ کس طرح علاج کریں۔ عمل کرنے کا طریقہ، انداز اور وقت، یہ چیزیں اس کے اندر تھوڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ رحمان کے ذریعے جادو کا، ایسا جادو جو پرانا سے پرانا جادو ہو، جس کے اثرات جسم کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، باہر ہوں، کسی بھی حوالے سے ہو، تو اس عمل کی برکت سے جادو کو پاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کافی سارے انوارات، ایسے برکات رکھے ہیں جو بعض تو ایسے ہیں جو بالکل انسان اتنے پوشیدہ ہیں کہ عام انسان ان کی طرف جاتا نہیں ہے، ان سے مستفید نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر مختلف قسم کے سینکڑوں ہزاروں کی اگر کہیں تو یہ بات آپ ادراک جو ہے اس کا احاطہ کم کر رہے ہیں، لاکھوں اربوں خربوں بلکہ لا معدود اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو سورۃ رحمان کی اور بھی کافی سارے فضائل ہیں، برکات ہیں اس کے ذریعے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جادو، جنات اور ان چیزوں کے حوالے سے ہے، تو سورۃ رحمان کی کافی سارے نصاب جادو کے حوالے سے بھی ہیں، کافی سارے زکوٰۃ کے طریقے ہیں، کافی سارے ریاضتیں ہیں مختلف انداز میں، مختلف وقتوں میں۔ تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کبھی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس صورت کے ذریعے ایسے ایسے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے جس سے بندہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ کس طرح علاج کریں۔ تو آج جو ہم عمل لائے ہیں وہ سورۃ رحمان کا عمل ہے، اور اس کے ذریعے آپ جادو کی کاٹ کر سکیں گے۔ سورۃ رحمان کا عمل کرنے کا طریقہ، انداز اور وقت، یہ چیزیں اس کے اندر تھوڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ آپ اگر تھوڑی سی بھی توجہ کر لیں، تھوڑی سی بھی اس کے اوپر محنت کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو جسم سے نکل جائے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیلا دھاگا لے لینا ہے۔ نیلا دھاگا ایسا ہو جس بندے کی کاٹ کرنی ہے، خود اگر کوئی انسان اپنی کاٹ کرنا چاہتا ہے خود بھی کر سکتا ہے، عورت مرد کی کر سکتی ہے، یعنی میاں بیوی یا بیوی میاں کے سے ہٹ کے ویسے کوئی گھر کے اندر فیملی کے رہنے والے لوگ ہیں تو کوئی بندہ کسی دوسرے کے بھی کر سکتا ہے کاٹ، اور اگر اپنی خود کوئی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اور بہت آسان ہے۔ تو کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیلا دھاگا لے لینا ہے، اور یہ دھاگا اس انسان جس کی کاٹ کرنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے 7 مرتبہ اس کی پیمائش کرنی ہے۔ 7 مرتبہ پیمائش کرنے مطلب سر سے لے کر پاؤں تک 1 مرتبہ پیمائش کی، پھر اس اگلے دھاگے کا اگلا حصہ جو ہے اس کے ذریعے سر سے لے کر پاؤں تک پیمائش کرنی ہے، یہ 2 ہو گئے۔ اس طرح 3 یعنی دھاگا ایک ہی لمبا ہونا چاہیے، لیکن اس کے 7 ہونے چاہیے، تاریں اس کی ہونی چاہیے جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کی پیمائش شدہ ہو۔ پھر جب وہ 7 تاریں ہو جائے ایک دھاگے کے، تو آپ نے سورۃ رحمان کو پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ جہاں لفظ پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے اوپر آپ نے گرہ لگا دینی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ رحمان کے اندر جہاں لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گرہ لگاتے جائیں، اس طرح آپ نے سورۃ رحمان کو مکمل کرنا ہے۔ اب جس بندے کی کاٹ کرنی ہے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دے دیں، تو اس کو سورۃ رحمان اس کے دائیں کان میں پڑھیں۔ اچھا، یہ پڑھنے والا بندہ، یہ عمل کرنے والا بندہ جو ہے اس کے سفید کپڑے ہوں، اور جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اس کے بھی سفید اگر کوئی خود انسان ویسے اپنے اوپر کرتا ہے تو وہ بھی سفید کپڑے پہن لے۔ سفید کپڑے سے عمل کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں عمل کے لیے سفید کپڑا شرط نہیں ہے۔ اگر سفید کپڑا پہن کر عمل کرتے ہیں یا دوسرے کپڑوں میں کرتے ہیں تو سفید کپڑے والا کا یوں سمجھے 100 میں سے 100 نمبر آئے گا، اور اگر کوئی اور رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کے 70 نمبر آئیں گے۔ دیکھ لیں اتنا فرق اس کے اندر ہوگا۔ عمل کی شرط نہیں ہے سفید کپڑا۔ ہاں، اگر سفید کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس، سفید چادر بچھا لیں، نیچے بچھا لیں، اوپر اوڑھ لیں، تو سفید چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب دھاگا جو ہے وہ نیلا دھاگا ہاتھ کے اندر پورا ایسے مٹھی کے اندر بند کر لینی ہے، اور دائیں کان کے اندر سورۃ رحمان اب دوسری مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کے اندر پھر دھاگا دے دیں، اس کے بائیں کان کے اندر پڑھیں۔ اب یہ دھاگا اس کے گردن والی جگہ کے اوپر رکھ کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں، پھر پیچھے بیٹھ کر پڑھیں۔ پھر یہ آپ کا جو راؤنڈ ہے، اس طرح آپ نے سورۃ رحمان اس طریقے سے مکمل کر لینے کے بعد اب نے کیا کرنا ہے،
آپ جس بندے نے یہ عمل کیا، اگر خود اس نے کیا ہے تو بہت بہتر، اگر کسی اور نے کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، دونوں پڑھ لیں، بہت بہتر۔ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس دھاگے کو، جیسے دیا سے ہوتا ہے، چراغ جلایا جاتا ہے، اس کی لو بنائی جاتی ہے، اس طرح اس کا بھی چراغ بنایا جائے، اس کی لو بنائی جائے۔ اب اس کو تیل کے اندر ڈال کے اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ جو ہی آپ آگ لگائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بندے کے جسم سے جادو کے جتنے بھی اثرات تھے وہ آہستہ آہستہ نکلیں گے۔ اور بعض دفعہ اگر شیاطین اس کے ساتھ مکس ہوں، ویسے اثرات ہوں، اس بندے کو اپنی کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو اتنا بھی ہوتا ہے، ایسا عمل ہم نے جس کو بتایا ہے، یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کو جادو کرانے والے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کس نے جادو کرایا، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اگر نظر آئے بھی صحیح تو آپ نے اس کو قرآن حدیث نہیں سمجھنا کہ پکے ٹھکے یہی بندے ہیں، بعض دفعہ شیطان دھوکہ بھی دے دیتا ہے، لہٰذا اس چیز کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو باقی جسم سے بعض دفعہ اثرات یوں نکلتے ہیں کہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جسم سے ایسے کوئی چیز نکل رہی ہے اور جسم ہلکا پھلکا ہو رہا ہے، بالکل توانا، ٹھیک تندرست ہو رہا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پرانے سے پرانا جادو، خطرناک سے خطرناک جادو، جس قسم کا بھی جادو ہوگا وہ اس کے اثرات تک آپ کے جسم سے نکل جائیں گے، جسم ٹھیک ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔